جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اسے ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہیں تھا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب قطر کا دارالحکومت دوحہ، جو اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے، ایک جدید اور امیر ملک کی تصویر سے 1922 میں 30 لاکھ باشندوں بہت دور تھا۔ ایک صدی قبل سن 1000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیجی بارہ اور ریاست کی عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والے کی ایک عاجز بستی تھی، جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نما عرب کے وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج کے قطر کے 90، 1930 اور سن 1940 سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے سن کی دہائیوں میں پیش آنے والے خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتے ہیں، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے اس کی پیداوار یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کر دیا۔ اس سے 30% باشندوں کو کھو دیا، جو بیرون ملک دہائی میں قطر نے اپنی 1950 کی معاشی معتدل تلاش کرنے چلے گئے تھے۔ 10 سال بعد سن 24,000 سے بھی کم باشندے رقم اقوام متحدہ کے مطابق یہاں گئے تھے۔ تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک معجزے نے بچایا۔ وہ معجزہ یہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخیرے میں سے 1950 کے بعد دراصل قطری خزانہ ایک دریافت تھی۔ سن تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا اور یہ اس باشندے کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہروں میں شامل ہونے کا نقطہ عطف بھی ثابت ہوا۔ اب جبکہ قطر اپنی فلک بوس عمارتوں، پرتعیش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین اسٹیڈیمز کے باعث دنیا بھر میں نمایاں ہو گیا ہے، تو BBC کی جانب سے ان 3 تبدیلیوں کا تجربہ کیا گیا، جنہوں نے اس ملک کو کرۂ ارض کے امیر ترین ممالک 1939 میں تیل کی دریافت سے ایک تبدیل کیا ہے۔ جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اسے ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہیں تھا، جو انگریزوں کے ہاتھوں میں 1916 میں اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تھا، جنہوں نے سن 1939 میں ملک کے مغربی ساحلوں کی تلاش کے بعد پہلا ذخیرہ سن 80 کلومیٹر دور دخان میں دریافت۔ ساحل اور دوحہ سے تقریباً ہوئے ہیں، تاہم اس تلاش سے فائدہ اٹھانے میں مزید چند سال لگ گئے۔ BBC منڈیوں میں ماہر تجربہ کرسٹین اسٹین بتاتے ہیں کہ یہ دریافت دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں ہوئی، جس کی وجہ سے تیل کی برآمد تعطل کا شکار رہی اور فوری طور پر 1949 سے سن اس پر دریافت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ تیل کی برآمد نے قطر میں بہت سے معاشی موقع کھولے، جس کے باعث یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا اور 1950 میں یہاں یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر سن 1970 تک یہ آبادی 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی، ایک سال بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مستحکم کر دیا گیا۔ تاہم اس دوران ایک نئے دور کا آغاز بھی ہوا، جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی جس نے مزید دولت پیدا کی۔ روس اور ایران کے بعد قدرتی گیس کی دریافت۔ عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، جبکہ ایکسپلورر انجینئر نے قطر کے شمال مشرقی ساحل 1971 سن پر نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کی وسیع ذخیرے کو دریافت کیا، تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھنے میں سال درجنوں اور مشکل لگے۔ نارتھ فیلڈ کا دنیا کا سب سے چوتھا بڑا نان اسوسیٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا، جس میں دنیا کے معلوم 10% حصہ موجود ہے۔ روس اور ایران کے گیس ذخیرے کا تقریباً عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں۔ نارتھ فیلڈ تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف کے ساتھ برابر ہے۔ قطر گیس تو وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ اس کی صنعت کی ترقی کو قطر
اقتصادی ترقی میں ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے، تاہم تیل کی طرح گیس کی برآمدات سے ہونے والی منافع آنے میں وقت لگا۔ کوسٹ کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے مطالبہ اتنا بڑا نہیں تھا اور اسے تیار کرنے میں کوئی خاص دلچسپی 80 کی دہائی میں سب سے کچھ بدلنا شروع ہوا جب نہیں تھی۔ حالانکہ انفراسٹرکچر کئی مراحل میں بننا شروع ہوا، اس ملک کے اندر تقسیم 90 کی دہائی میں اسے برآمدات کرنے اور اس نے معیشت کیا گیا اور 1995 کی بغاوت کا عظیم انجن بنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ حماد بن خلیفہ الثانی نے اپنے والد کو ملک کے امیر کے عہدے سے اس وقت معزول کر دیا تھا جب وہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے۔ الثانی وہ خاندان تھے جس نے قطر پر پچھلی 1.5 صدی سے حکومت کی اور اقتدار پر اس طرح سے قابض ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تاہم مخلوطی سازشوں کو اگر ایک طرف رکھیں تو تجربہ کار اس بات پر متفق ہے کہ یہ عمل دراصل اس ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک لکیر کھینچی جیسا ہے۔ ہسنوی انسٹی ٹیوٹ آف فارن ٹریڈ (ICCA) کے مطابق اس کے بڑے ذخیرے کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نکلنے کی کوالیفیکیشن اور ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری میں کئی گنا اضافہ ہوا اور اس کے باعث 1996 میں قدرتی گیس کا برآمدات غیر معمولی اضافہ ہوا۔ برا ایک کار وہ جاپان کے لیے روانہ ہوا۔ یہ قطری گیس کی پہلی بڑی برآمدات اور اربوں ڈالر کی صنعت کا آغاز تھا جس نے قطریوں کو 2021 میں قطر میں فی کس عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا۔ اگر ہم قوت خرید کو بھی مد نظر 61,276 GDP 93,521 امریکی ڈالر تک پہنچ رکھے تو عالمی بینک کے مطابق یہ جاتی ہے کہ جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس کی آبادی کی تعداد کم ہونا اس حوالے سے بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے۔ اس وقت ملک میں قطریوں کی تعداد صرف 3 سے 3.5 لاکھ کے لگ 10% ہے، جو ملک کی کل 30 لاکھ آبادی کا صرف ان افراد میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فی کس GDP اتنی تیزی سے بڑھنے لگا کہ قطری ریاست اعلیٰ اجرتوں کی ضمانت دینے کے علاوہ مضبوط تعلیمی اور صحت کا نظام بھی فراہم کرتی ہے۔ قطر کی تاہم حالیہ برسوں میں قطر معیشت کو درپیش چیلنجز کی شاندار اقتصادی ترقی کو دھچکا لگا اور اسے سست روی کا سامنا رہا ہے۔ اس سے مستقبل کے چیلنجز کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس کی معیشت کا فصل فعل پر انحصار آئندہ پر دنیا بھر ماحولیاتی تبدیلی کے 2013 اور باسط نظریں جمی ہوئی ہے۔ محمد سعیدی کہتے ہیں کہ میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی اور اقتصادی تنوع باسط کا 2014 بنیادی موضوع بن گیا ہے۔ اس میں دوحہ کے ساتھ ساتھ سفارتی تنازع کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی طرف 2021 کے درمیان مسلط کردہ پابندی کا بھی اور 2017 سے عمل داخل ہے جس نے قطری معیشت کے اچانک کو چیلنج کیا۔ کوسٹ کا کہنا ہے کہ قطر نے ابھی تک گیس یا تیل کی برآمدات پر منحصر معیشت میں جدت نہیں دلائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نجی شعبے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہائیڈرو کاربن پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے دنیا بھر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس کوشش کی ایک اچھی مثال قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی لندن یا نیویارک جیسے شہروں میں متعدد مشہور جائیدادوں میں موجودگی ہے۔ کوسٹ کے مزید کا کہنا ہے کہ یہ کسی طرح سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دوحہ کو میٹنگز، کانفرنس اور تقریبات کے مرکز میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر اب ورلڈ کپ کے ساتھ قطر کی جانب سے فٹ بال ورلڈ کپ میں 2 لاکھ ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی معیشت کی وسعت عکاسی کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے جس میں 8 اسٹیڈیم، ایک نیا ہوائی اڈہ اور ایک نئی میٹرو لین بنائی گئی ہے جس میں صرف چند ایک کے نام شامل ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک اس ورلڈ کپ کی تیاری پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے تعمیرات میں شامل بہت سے کارکنوں کے حالات کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے جن میں اکثریت کا تعلق نیپال، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک سے ہے۔ اس کے علاوہ قطر اور فیفا کے خلاف
بدعنوانی اور رشوت صنعتی کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب میں ایونٹ کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی تھی تو 2010 سے اسے یہ عمل شفافیت پر مبنی نہیں تھا۔ یہ اور خواتین کے حقوق اور LGBT کمیونٹی کے بارے میں سوالات نے ایک ایسا ملک جسے قدامت پسند اور سخت گیر کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایونٹ دراصل لوگوں کی ذہنوں میں ملک کی شوبھا کو بہتر بنا کر پیش کرنے کا اعلیٰ کار ہے۔ ان مذمتوں کے علاوہ یہ واضح ہے کہ یہ اس چھوٹے سے ملک کے لیے ورلڈ کپ سے کہیں زیادہ ہے، جو ریکارڈ وقت میں امیر ہوا اور جو اب ایک جدید اور ترقی پسند ملک کے طور پر خود کو ایک اہم جیو پولیٹیکل کھلاڑی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔